میں اپنے نوجوان جماعت سے گزارش کروں گا پیچھے اسی قرآن پاک کی ترتیب سے یہ پتہ چلا کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو. تو رب کے حضور نماز پڑھو اور قربانی کرو. 10 ذوالحجۃ الحرام کی بڑی فضیلت ہے، اپنے آپ میں بڑی فضیلت ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. اس کے علاوہ آج کا جو دن ہے یہ اہم ترین دن اس وجہ سے ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی وجہ سے آج کا دن بڑا مبارک ہو گیا، بڑا مبارک ہو گیا. اور مبارک اس لیے ہوا کہ یہ بڑا امتحان ہے، یعنی قربانی ہے نا، یہ بڑا امتحان ہے. یہ صرف جانور کا خون بہانا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ کون بندہ اپنا ہے، کون بندہ بیگانہ ہے. اب یاد کرو 4000 سال پیچھے جاؤ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں، صرف خواب میں یہ کہا کہ اے ابراہیم تم جو ہے نا اپنے بیٹے کو کیا کرو، میری بارگاہ میں ذبح کر دو، قربانی کر دو. اللہ تعالیٰ اگزام لیتا ہے ہر بندے سے. ہمارا بھی، آپ کا بھی اگزام ہوتا ہے. کبھی کسی کی اولاد بیمار ہو گئی، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کا بچہ انتقال ہو گیا، کسی کا باپ مر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان ہر بندے سے لیتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. بڑے سے بڑا اگزام لیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اگزام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑا امتحان لیا. اللہ امتحان لے گا ہر مومن سے، یہ قرآن خود فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور جانچیں گے، ہم تیرا ضرور اگزام کریں گے. یہ خطاب مومن سے کر رہا، مودی سے نہیں. یہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے، مومن کو کہہ رہا ہے، کسی کافر اور مشرک کو نہیں. تمہیں ضرور جانچیں گے. کس کے ذریعے؟ کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی جان کے ذریعے، کبھی اور چیزوں کے ذریعے، کبھی ظلم تمہارے اوپر ڈالیں گے. ان میں جانچیں گے تمہیں، اور جانچنے کے بعد جب تم ان تمام چیزوں پر صبر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے ذہن میں تھا، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو، اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کریں. اللہ اب آج کے دور میں انسان کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ پیسے. پیسے ہے تو اس سے سب کچھ ہوتے ہے کہ نہیں؟ پیسے ان کے ذہن میں تھا. اس اختصار کے ساتھ 5 منٹ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا، اللہ نے کہا ہے ابراہیم میری بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑا ریوڑ تھا، بکریوں کا بڑا ریوڑ تھا. گئے صبح میں 8 تاریخ کو اسی مہینے کی 1000 بکریوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. پھر رات ہوئی تو وہی خواب، ابراہیم میری بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسے قربان کر دو. پھر گئے 1000 اونٹ کو لیا، کئی ہزار بکریاں لیا اور گئے اور قربان کر دیا. پھر تیسری رات وہی خواب، سب سے پسندیدہ چیز تیری جو ہے وہ میری بارگاہ میں کیا کر دو، قربان کر دو. خیال کیا اللہ پسندیدہ چیز تو بیٹا ہے جو بڑھاپے میں ہوا تھا. 100 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے تھے اللہ ایک اولاد دے دے.
ایک بیٹا دے دے جو نبی بنے، جو نسب و حسب چلائے، دعا کرتے 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 بڑھاپے میں ایک بیٹا ہوا، وہ بیٹا بھی ایسا آنکھوں کا نور، ایسا چین، ایسا سرور کہ جہاں جاتے لے کر جاتے، جب جاتے ساتھ میں لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے اقدام کیا، ماں بیٹے کو الگ کر دیا۔ یہ پوری داستان آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ ماں بیٹے کو مکے میں رکھ دیا تھا جہاں پہ آج کعبہ ہے، وہاں لے جا کے چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ رہتے تھے، ماں بیٹے الگ۔ پھر بھی اس بیٹے کے لیے، یہ بیٹا سب دن الگ، باپ سے الگ، ماں اور بیٹا الگ، ابراہیم علیہ السلام الگ، کبھی کبھی آتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، بات کرتے تھے، اس بیٹے کی قربانی کے لیے اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کر۔ کیسا لگا ہوگا نا، کیسا لگا ہوگا؟ لیکن قرآن پاک فرماتا ہے بیٹا بھی کمال کا اور باپ بھی کمال کا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم کہتے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بول بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے، بول بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر لیں انشاءاللہ، مجھے صبر کرنے والا ہو۔ باپ بھی کمال، بیٹا بھی کمال۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، بڑا روئے، لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم اللہ کے دوست تھے، اللہ کا حکم تھا، بڑا روئے، بڑا روئے، دعائیں کی پروردگار بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑھاپے میں دیا بڑھاپے کا سہارا، آنکھ کی ٹھنڈک میرے رکھ، لیکن تیرا حکم ہے، تو نے کہا قربان کر دو تو رکھ، تیرا حکم آگے ہے، میری محبت پیچھے، میری اولاد پیچھے، اللہ تو کہتا ہے تو قربان کر دو۔ جب جاتے ہیں نا تو ایک جو سب سے بڑا دشمن بھی انسان کا وہ شیطان ہے۔ ابلیس جلدی سے انسان کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، مختصر میں ڈیٹیل کی طرف، ہاجرہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا جو اسماعیل ہے اسے لے کر ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ تو گھر میں بول کے گئے تھے کہ ایندھن کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل جا رہے ہیں یا پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، یہی بول کے گئے تھے، رسی لے کے گئے تھے، چھری لے کے گئے تھے۔ ہاجرہ نے کہا کہ وہ لکڑی لانے کے لیے گئے، گھر میں جلانے کے لیے، پکانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے ارے تمہارا یہ خیال ہے، وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، وہ قربانی کرنے لگے۔ ہاجرہ کہتی ہے کوئی باپ بیٹا کو قربان کرتا ہے، کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے، وہ بھی ایسا بیٹا جو منت سے، جو مراد سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعاؤں کے بعد حاصل ہوا ہو، بڑھاپے میں باپ کو بیٹا ہوا، وہ بیٹے کو کوئی قربان کرے گا، ذبح کرے گا؟ تو شیطان کہتا ہاں ابراہیم کا خیال ہے کہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ قربانی کرے۔ اب ہاجرہ کہتی ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل نہیں، 1000 اسماعیل بھی ہو تو اللہ کے حکم پہ قربان کر۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی اتباع، یہ ہے پیروی۔ ہمیں کہتا ہے تو ہم تو نہیں، وہاں سے سیکھنا ہے، بولنے کی وہاں سے سیکھنا ہے قربان۔ اب آپ کے جلدی سے اسماعیل، حضرت ابراہیم سامنے، اسماعیل پیچھے۔ اب شیطان کا داؤ وہاں نہیں چلا تو اسماعیل کے پاس آئے، اسماعیل بچہ ہے، اسے بہکا ڈالیں گے۔ وہ کہتا ہے اگر آج نہیں بہکا سکے گا تو قیامت تک ان کی اولاد کو نہیں بہکا پائے گا۔ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل سے پوچھا، شیطان نے کہا کہ لکڑی لانے جا رہا ہوں گھر کی جلاون کے لیے، کھانا بنانے کے لیے۔ کہا اچھا لکڑی لانے جا رہے ہو، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تیرے باپ کا خیال یہ ہے کہ خواب میں اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تجھے قربان کر دے۔ اتنا جب کہا کہ کما شیطان، اگر میرے باپ کو میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں اپنے رب کے حکم کے آگے اپنا سر نیچے کرتا
ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ابراہیم بڑا غلط قدم اٹھایا ہے، کہا کیا ہوا؟ آپ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا تھا، سپنے میں تجھے آ کے شیطان نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو تم اللہ کا حکم سب سے کہا کم وقت بھاگ جا، تو شیطان ہے، تو شیطان ہے، بھاگ جا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے لیکن آگے میرے رب کا حکم ہے۔ ہر چیز میں آگے اگر ہمارے رب کا حکم ہوگا نا تو کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی۔ رب نے کہا صلی لربک وانحر، آؤ عیدگاہ آؤ، مسجد آؤ، رب کے لیے نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے اگر اللہ نے دیا ہے تو وانحر، قربانی کرو۔ رب کے حکم کو اگر سب سے آگے رکھے، باپ بیٹا، عجیب منظر ہوگا کہ نہیں؟ عجیب منظر ہوگا۔ اب جو باپ بیٹے جو قربان کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو چھوٹے سے اسماعیل رہتے وہ ایسی خطرناک باتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کا دل دہل جاتا، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ جب کہا یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بچہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو باپ بیٹے نے کہا بابا آپ سوئے کیوں کہ خواب دیکھا؟ نیند سونا یہ بری علامت ہے، آپ نہیں سوتے تو خواب نہیں دیکھتے۔ اگر سوئے تو خواب دیکھا، خواب دیکھا تو نقصان اٹھاؤ، اللہ نے حکم دیا مجھے قربان کرو۔ کہتے بابا آپ کر سکو گے نا مجھے ذبح؟ وہ تو اللہ کے خلیل نمرود کی آنکھ میں ہنستے ہوئے چلے گئے، لیکن یہاں اسماعیل کی باری ہے، کر سکو گے کہ نہیں ذبح؟ کہیں رحم تو نہیں آ جائے گا؟ کہیں چھوڑ تو نہیں دو گے؟ کہیں ہاتھ کانپنے تو نہیں لگیں گے؟ کہیں بڑھاپا آپ کا اور میری جوانی یاد تو نہیں آ جائے گی؟ کہیں ماں کی ممتا یاد تو نہیں آ جائے گی؟ دل دہل جاتا ہے ان کا، اور ان کا ہی نہیں، فرشتے آسمان میں فرشتے بات کرتے، رب یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک باپ کے بڑھاپے میں ایک اولاد دیا، وہ اولاد بھی اتنی پیاری وقت کا نبی، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک باپ ایک بیٹے کو، ایک نبی کے گلے پر چھری چلانے والا ہے، رب اور کیا انتظار ہے؟ ابراہیم کا امتحان لیا، نمرود کی آنکھ میں ڈالا، کامیاب ہو گیا، ابراہیم کا پورا مال دولت تیرے نام پہ قربان کر دیا، کامیاب ہو گیا، ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دیا، تو نے کہا قربان کر دو، اللہ وہ بھی ایگزام میں کامیاب ہو گیا۔ رب فرشتے کہتے ہیں رب یہ ایک نبی دوسرے نبی کی گلے پر چھری چلا رہا ہے، رب اب تو کامیاب ہو گیا ابراہیم، اب تو کامیاب ہو گیا، اب کتنا امتحان لے گا؟ اللہ فرماتا ہاں ابراہیم کامیاب ہو گیا ایگزام میں، اسماعیل کامیاب ہو گیا ایگزام میں، اب چند جس نے اپنا کام کر دیا، اب میرا کام یہ ہے کہ اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنت کا بیٹا اسماعیل کی جگہ رکھو، وہی قربانی دے دو۔ جب بندہ اپنا کام صحیح سے کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام کر دیا کرتا ہے۔ جب اللہ کو بندہ اپنا ماوا اور ملجا اور اپنا مالک تسلیم کرتا ہے نا، وہی مالک ہے، وہی احکام کرنے والا ہے، تو برابر وہ پورا کام ہمارا کر دیا کرتا ہے۔ اور اگر ہم مالک نہیں مانتے ہیں تو کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، ہم اس میں پریشانی میں رہتے ہیں۔ آج کی یہ تاریخ ہے، ایک باپ ایک بیٹے کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کہ ہر امت کو، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، اور ہر قوم نے کیا بھی قربانی۔ حلال جانوروں میں سے قرآن پاک میں حلال جانور سے میری بارگاہ میں قربان کرو، تو ہر امت کے لیے اپنے اپنے حساب سے سنت ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ تمہیں مال ہے تو قربانی کرو اور اللہ کا تقرب پاؤ۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے،
بڑے ثواب کا دن ہے، بڑا اچھا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔